ہرگز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے، ہم نے خود تلاش کیا ہے، ہم نے خود پایا ہے۔ میں تو اعلیٰ وجہ البصیرت جانتا ہوں، اللہ نے نہ معلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس رخ پر ڈالا ہے، نہ معلوم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے چن لیا ہے۔ فخر کیجئے، هو اجتباکم، اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو، اس کا فضل خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، ورنہ کتنے موڑ زندگی میں آتے ہیں، ذرا سا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا تو نہ معلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ کوئی عجب نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، کوئی اپنی کسی اللہ نے صلاحیت اگر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے۔ حدیث موجود ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نیکی سے، زہد سے، تقوی سے، عبادت گزاری سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان بس بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد تباہی آتی ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی کا عکس یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے یہ نہ سمجھیے کہ آپ برتر ہیں، بہتر ہیں، کیا پتا اس کا انجام کیا ہو اور آپ کا انجام کیا ہو۔ اللہ اس کو ہدایت دے، کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ تو اس انقلاب معکوس سے اللہ ہمیں بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہمارا کمال ہے، کوئی ہماری صفات ہیں، کوئی ہماری خوبیاں ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے، عطا ہے، اس پر شکر ادا کیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی کوشش کیجئے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجئے۔ اپنے بس میں جو کچھ ہے کر گزریے، لیکن اس سے زائد اپنی ذمہ داری مت سمجھیے۔ ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا ہو نہ ہو، ہم مکلف نہیں، لیکن اس پر مکلف ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دیں۔